دیار دل، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 3۔ پھر آغا جان وہاں آ گئے تھے۔ وہ ڈیڈی کی میت پشاور لے جانا چاہتے تھے۔ ممی انہیں اس بات کی اجازت کبھی بھی نہ دیتی، مگر تجمل ماموں کے سمجھانے بجھانے پر وہ بحالت مجبوری اس بات کے لیے آمادہ ہوئی تھی۔ ڈیڈی کی آخری رسومات پشاور میں ان کے آبائی گھر میں ادا کی گئیں۔ انہیں ان کی ماں اور بھائی کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ تجمل ماموں نے ممی اور فارا کو سنبھالا تھا۔ وہ لوگ تدفین کے بعد وہاں ایک پل نہ رکے تھے۔ ان کی زندگی اجڑ گئی تھی، ان کا گھر بکھر گیا تھا، ممی سے ان کا سہاگ چھن گیا تھا، فارا کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ محمد مختار خان کے شدید نفرت لیے ممی اور فارا واپس لاہور اپنے گھر آ گئی تھی۔ ڈیڈی کے انتقال کے مہینے بھر بعد آغا جان ولی کے ساتھ ان کے گھر آئے تھے۔ وہ اسے اور ممی کو اپنے گھر اپنے ساتھ لے جانے آئے تھے۔ ممی نے ان کے ساتھ جانے سے قطعی انکار کر دیا تھا، پھر بھی وہ اصرار کیے جا رہے تھے۔ میں نے تمہیں بحیثیت بہو قبول نہ کر کے ضد اور ہٹ دھرمی دکھائی تھی۔ میں اعلیٰ ظرف نہ تھا بیٹا، تم اعلیٰ ظرف ہو جاؤ، اپنے گھر چلو، تمہارا گھر تمہارا منتظر ہے، تم وہاں کی بہو ہو۔ وہ ممی سے محبت جتا رہے تھے، فارا پہ والہانہ چاہت نچھاور کیے جا رہے تھے۔ ان سے اس کے باپ کو چھین کر، ممی سے ان کے شوہر کو جدا کروا کر اب وہ یہاں کیا لینے آئے تھے؟ کیوں یہ جھوٹی محبتیں جتا رہے تھے؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے دل میں شدید غم و غصہ محسوس کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ممی نے ان کے ساتھ جانے سے قطعی اور واضح الفاظ میں انکار کر دیا تھا، پھر بھی وہ ہمت نہ ہارے تھے۔ وہ مسلسل انہیں ساتھ لے جانے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے، کئی ماہ سے ان کے گھر آ رہے تھے، فون پر فون کر رہے تھے۔ فارا کو ان سے اور ان سے جڑی ہر شے سے نفرت ہوتی۔ اسے ولی صہیب خان سے نفرت ہوتی، جو لاہور آمد پر ہر بار ان کے ساتھ ہوتا اور اس سے یہ یاد دلاتا کہ مرنے سے پہلے وہ لوگ اس کے ڈیڈی کو اس سے چھین چکے تھے، ممی سے چھین چکے تھے۔ ان دنوں ممی آغا جان اور ولی کے بارے میں اپنے گھر کے چکروں سے سخت خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ کہیں آغا جان اس نکاح کو مضبوط دلیل بنا کر، حق جتا کر فارا کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش نہ کریں۔ فارا بھی گھر سے قدم باہر نکالتے ہوئے خوف محسوس کرتی تھی کہ کہیں ممی کے مسلسل انکار سے ضد میں آ کر آغا جان اسے ولی کے ذریعے اغوا نہ کروا لیں، اسے زبردستی پشاور نہ لے جائیں۔ وہ راتوں کو خوف کے مارے اٹھ کر بیٹھ جایا کرتی۔ دکھوں اور خوف سے بھرے ان دنوں میں میڈیکل کالجز میں داخلے شروع ہو گئے تھے، اور داخلے شروع ہوتے ہی آغا جان ولی کو ساتھ لیے ایک بار پھر ان کے گھر پر موجود تھے۔ یہ کہتے کہ ممی پشاور جانے پر آمادہ نہیں تو ٹھیک ہے، وہ فارا کا یہیں میڈیکل کالج میں داخلہ کروا دیں گے، اور یہ بھی کہ ان کی بہو اور پوتی اب مکمل طور پر ان کی ذمہ داری ہیں، لہٰذا فارا کے تعلیمی اخراجات ہوں یا ان کے گھریلو اخراجات، وہ سب پورا کرنا اب ان کے ذمے ہے۔ ممی ابتدا میں ان سب سے انکاری ہوئی تھیں۔ انہوں نے پیسے کے حوالے سے بھی آغا جان سے کوئی تعلق رکھنے سے انکار کر دیا تھا، مگر پھر تجمل ماموں نے اسے سمجھایا کہ وہ اس ضد اور اکڑ میں اپنی بیٹی کو اس کا جائز اور قانونی حق سے محروم کر رہی ہیں۔ آغا جان کی دولت جائیداد پر کیا صرف سہیب خان اور اس کے بچوں کا حق ہے؟ فارا کا بھی اس پر پورا حق ہے، بلکہ سہیب خان کے بچوں سے زیادہ ہی ہے کہ آغا جان نے برسوں اس کے ڈیڈی کو اور ان کی ہر جائز اور قانونی حق سے محروم کر رکھا تھا۔ آغا جان فارا کی پڑھائی کا خرچہ اٹھائیں یا ان کے گھریلو اخراجات کی ذمہ داری لیں تو یہ کوئی احسان نہیں بلکہ صرف ان کا فرض ہے۔ آخرکار ممی تجمل ماموں کی بات مان گئی تھی۔ پھر ان کے تجمل ماموں کی موجودگی ہی میں آغا جان سے طویل مذاکرات ہوئے تھے، اور پھر اس سے اگلے روز آغا جان اسے میڈیکل کالج کے داخلہ فارم دلوانے اور اس کے نام ایک بینک اکاؤنٹ کھلوانے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ولی ہمیشہ کی طرح ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے اسے داخلہ فارم دلوایا، خود ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ فارم بھروایا، پھر اس کے ساتھ انتہا سے زیادہ محبت اور شفقت سے پیش آ رہے تھے۔ وہ صرف ممی کے کہنے پر ان کے ساتھ آئی تھی، مگر ان کی محبتوں کا یہ مظاہرہ اس کے دل کو عجیب سی کیفیت سے دوچار کر رہا تھا۔ جس روز تم ڈاکٹر بن جاؤ گی نا فارا، بہروز کی روح بہت خوش ہوگی، تمہیں ڈاکٹر بنانے کی بہت خواہش تھی نا اسے۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ بینک لے آئے، اور وہ اس کا اور ولی کا جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا رہے تھے، اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ ایک اکیلے آدمی کے مقابلے میں جوائنٹ اکاؤنٹ زیادہ بہتر رہتا ہے، اور پھر ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، بینکنگ کے متعلق معاملات تنہا سنبھالتے شاید گھبرا جائے گی۔ وہ اس وقت کچھ بھی نہ سوچ سکی تھی، ان کی محبتوں کے حصار میں جکڑی ہوئی تھی، مگر گھر آ کر جب اس نے سنجیدگی سے سوچا تو خیال آیا کہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہی کھلوانا تھا تو وہ اپنا اور فارا کا جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے تھے، یا اس سے بھی بہتر تھا کہ ممی کے ساتھ اس کا اکاؤنٹ کھلوا دیتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کسی نئے اکاؤنٹ کھلوانے کی ضرورت ہی کیا تھی، ممی کا پہلے سے ہی بینک اکاؤنٹ موجود ہے۔ اگر وہ بہو اور پوتی کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، خود کو ان کا سرپرست قرار دیتے ہیں، تو وہ ممی کے اس اکاؤنٹ میں ہر ماہ ان کے اخراجات
کے لیے رقم ڈلوا دیا کرتے۔ بہو کے ہوتے ہوئے پوتی کو فوقیت دے کر کیا وہ ممی کو ان کی اوقات یاد دلانے کی کوشش کر رہے تھے؟ انہیں ذلیل و بے عزت کرنا چاہتے تھے؟ پوتی میرا خون ہے اور تم بالکل غیر، میری نگاہوں میں تمہاری کوئی حقیقت نہیں۔ وہ اس روز کے بعد بھی مسلسل ان سے ملتے رہے تھے، اس کے داخلے سے متعلق تمام امور ولی کے ذریعے انجام دلواتے رہے تھے۔ اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ، 5 لاکھ روپے رکھنے والے بینک اکاؤنٹ جس میں مزید پیسہ ڈلوائے جانے کا وعدہ کیا گیا تھا، اور ان کی اس کے لیے بک کرائی نئے ماڈل کی گاڑی۔ وہ ان محبتوں اور پیسوں کی برسات سے متاثر ہو جاتی اگر اسے اپنی ماں کی کوئی پرواہ نہ ہوتی، یا وہ ایک خودغرض بیٹی ہوتی۔ اس کی ماں کو ذلیل کر کے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی محبت جیت لیں گے؟ اس کا داخلہ کروا دینے کے بعد وہ واپس چلے گئے تھے، اور پھر وہ خود تو نہیں آتے تھے، البتہ ان کی فون کالز اس کے پاس ہر 2-3 ماہ بعد ضرور آتی تھیں، جن میں اس کی خیریت پوچھی جاتی، پڑھائی کا احوال دریافت کیا جاتا، کچھ چاہیے تو نہیں، اور ادھر ادھر کی کچھ مختلف باتیں۔ وہ ان سے تہذیب و شائستگی سے مگر بہت فاصلہ رکھ کر بات کرتی، جتنا وہ پوچھتے صرف اتنا ہی جواب دیتی۔ ان فون کالز کے ساتھ وہ ہر ماہ اس کے اکاؤنٹ میں قطیر رقم ڈلوایا کرتے تھے۔ وہ کالج جاتی تھی مگر پڑھائی سے اس کا دل اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ وہ پہلے سے زندہ دل ہنسنے ہنسانے والی لڑکی رہی ہی نہ تھی۔ وہ خود کو بڑی مشکلوں سے کتابوں، پڑھائی اور کالج میں گم کرنے کی کوشش کرتی، یہ سوچ کر کہ اسے ڈاکٹر بنانا اس کے ڈیڈی کا ایک بہت بڑا خواب تھا۔ یہ خواب کبھی اس کا بھی تھا، مگر اب وہ صرف ڈیڈی کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات پڑھتی اور محنت کرتی۔ ممی ڈیڈی کے انتقال کے بعد سے جو بیمار رہنے لگی تو ان کی طبیعت سنبھلی ہی نہ تھی۔ وہ پیروں اداس اور خاموش بیٹھی رہتی اور گھنٹوں روتی رہتی۔ وہ ان کی بیٹی تھی، وہ ان کے دکھوں کو سمجھ سکتی تھی۔ ساری زندگی اپنے جس شوہر کا ساتھ انہوں نے اتنی محبت اور وفاداری سے نبھایا، وہ اس کی زندگی کے آخری لمحوں میں اس کے قریب کیوں نہیں تھی؟ ان کا شوہر ان سے خفا، کچھ کہے سنے بغیر کیوں اس دنیا سے چلا گیا؟ کیا وہ ایک اچھی بیوی نہیں تھی؟ کیا وہ شوہر کی وفادار نہ تھی؟ پھر ان کے حصے میں یہ کبھی نہ ختم ہونے والا دکھ اور پچھتاوا کیوں آیا؟ کس کے سبب آیا؟ کس کی وجہ سے آیا؟ صرف اور صرف ایک شخص۔ ممی یا کمرہ بند کر کے روتی رہتی، یا ایک دم اتنی بیمار پڑ جاتی کہ تجمل ماموں اور معیز انہیں لے کر ہسپتال بھاگتے۔ وہ خوفزدہ اور پریشان جب اپنی روتی اور بیمار ماں کو دیکھتی تو خود سے محبتیں جتانے والے دادا سے مزید شکایتیں اور گلے پیدا ہو جاتے۔ دکھوں سے بھرے ان روز و شب میں تجمل ماموں اور ان کی فیملی نے ان لوگوں کا بہت ساتھ دیا تھا۔ اس کے ایک ماموں اور ایک ہی خالہ تھیں۔ خالہ شادی ہو کر برسوں سے کینیڈا میں مقیم تھیں۔ یہاں واحد قریبی رشتہ دار تجمل ماموں ہی تھے۔ انہوں نے اور ڈیڈی نے برسوں پہلے برابر واقع یہ 2 پلاٹ ایک ساتھ خرید کر ان پر آگے پیچھے ہی اپنے اپنے گھر بنوا کر یہاں رہائش اختیار کی تھی۔ ڈیڈی کے انتقال کے بعد بہن اور باجی کی تنہائی اور اکیلے پن کو دیکھتے تجمل ماموں نے دونوں گھروں کے بیچ کی دیوار کا ایک حصہ توڑوا کر اس میں چھوٹا سا گیٹ لگوا دیا تھا جو ہر وقت کھلا رہتا، تاکہ وہ اور ممی خود کو تنہا محسوس نہ کریں اور انہیں تحفظ کا احساس رہے۔ وہ دادا کا تجمل ماما کے ساتھ موازنہ کرتی۔ تجمل ماموں اور معیز جو ممی کی ایک آواز پر ان لوگوں کے پاس موجود ہوتے، وہ ہر لمحہ ان کی قبر گیری کو موجود رہا کرتے تھے۔ معیز تقریباً ہر رات اپنے گھر کا کمرہ چھوڑ کر ان کے گھر سونے آ جایا کرتا۔ اس کے ہونے سے تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ کسی مرد کے سہارے کے بغیر وہ ماں بیٹی تنہا کیسے جئیں گی؟ ممی اکثر اس بات پر روتی، اللہ سے شکوے کرتی کہ اس نے انہیں بیٹی کے ساتھ ایک بیٹا کیوں نہ دیا۔ ان کی ایسی ہی باتوں پر معیز بارہا انہیں یقین دلاتا کہ وہ ان کا بیٹا ہے، اور وہ انہیں زندگی میں کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ وہ ممی کے لیے بھتیجے سے بڑھ کر بیٹا بن گیا تھا۔ وہ ان کا احترام بھی کرتا تھا اور ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑا بھی رہتا۔ ممی کا عجیب رویہ، ان کی گوشہ نشینی، بیماری اور ان کے بے حساب آنسو، ان سب کے ساتھ ممی کے مزاج میں گزرتے وقت کے ساتھ مزید کچھ تبدیلیاں بھی آ گئی تھیں۔ وہ حد سے زیادہ حساس اور رنجیدہ رہنے لگی تھیں۔ وہ معمولی باتوں پر چڑ جاتی، ناراض ہو جاتی، رونا شروع کر دیتی۔ اس کی کسی چھوٹی سی بات پر بھی جو انہیں ناگوار گزرتی، چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ اس سے خفا ہو جاتی اور اپنا بی پی بڑھا لیتی۔ ان سے اختلاف رائے تو کیا، وہ عام سی گھریلو معاملات پر اپنا اظہار رائے کی جرات بھی کرنا بھول گئی تھی، کیونکہ وہ غصے میں آ جاتی اور چلانے لگتی۔ وہ اپنے دادا کی دولت سے متاثر ہے، وہ انہیں چھوڑ کر دادا کے پاس چلے جانا چاہتی ہے۔ وہ ہر دم اس پر شک کیا کرتی، اس سے مشکوک رہا کرتی کہ وہ انہیں اکیلا چھوڑ کر دادا کے پاس چلی جائے گی۔ وہ انہیں اپنی محبت کا کیسے یقین دلائے؟ وہ اکثر اکیلے میں رو پڑتی۔ ممی کو انتہائی سخت غصہ آنے لگا تھا، اور ان کے غصے کو اگر کوئی قابو پاتا تو وہ صرف معیز تھا۔
فارہ اپنی ہر بات اور اپنی ہر کیفیت ممی تک پہنچانے کے لیے معیز سے مدد لیتی، وہ اس کی مدد کرتا۔ ممی سے دوری، اپنے گھر کی تنہائی، کسی دوست، کسی ہمدم، کسی کی شدید کمی، انہی ماہ و سال میں اس کی اور معیز کی بہت زیادہ دوستی ہو گئی۔ اپنے سے 7 سال بڑے ماموزاد کزن سے وہ دل کی باتیں کرنے لگی۔ وہ ڈیڈی کی زندگی میں صرف اس کا کزن تھا، مگر ان کے بعد تنہائیوں اور آزمائشوں کے سالوں میں اس کا دوست بن گیا۔ وہ اپنی ہر پریشانی، ہر مشکل اور ہر الجھن اس سے شیئر کرنے لگی۔ ممی تک کوئی بات پہنچانی ہوتی تو وہ معیز کا سہارا لیتی، اور خود کو کوئی مشورہ درکار ہوتا تو معیز سے رجوع کرتی۔ وہ اس سے 7 سال بڑا تھا، اس لیے جب وہ 19-20 سال کی اممیچور عمر سے گزر رہی تھی تب وہ تعلیم مکمل کر کے اپنا کریئر بنا چکا تھا، خود کو اسٹیبلش کر چکا تھا۔ وہ اس کے خاندان کا سب سے لائق اور قابل لڑکا تھا۔ معاشیات اور شماریات میں ڈگریز لینے کے بعد بھی اس کا تعلیمی سفر ختم نہ ہوا تھا۔ وہ ہر آن کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے میں مصروف رہا کرتا تھا۔ آغا جان کا باقاعدگی سے پیسے بھجوانا اور 2-3 ماہ بعد فون کال معمولات سے ہٹ کر انہوں نے اس کے نکاح یا رخصتی کے حوالے سے کبھی کچھ نہ کہا تھا، مگر وہ اس نکاح کو یاد کر کے روز اول ہی کی طرح ڈر جایا کرتی تھی۔ آگے کیا ہوگا اسے شدید خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس سے بات بے بات ناراض رہنے اور غصے میں رہنے والی ممی کو بھی اس بات کی بہت فکر لاحق تھی کہ فارہ کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ وہ اپنی بیٹی آغا جان کے خاندان میں نہیں دیں گی، یہ تو طے تھا۔ فارہ کی طلاق یا خلا ایک طے شدہ بات تھی، مگر انہیں اس بات کی فکر لاحق تھی کہ طلاق کا داغ لگنے کے بعد ان کی بیٹی کا مستقبل ہوگا کیا، اس کی شادی کہاں ہوگی، کیسے ہوگی۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب ممی اس کے مستقبل کے حوالے سے سخت پریشان تھی، تجمل ماموں نے انہیں تسلی دی کہ وہ فارہ کے مستقبل کی طرف سے بے فکر رہیں۔ فارہ کو وہ اپنی بہو بنائیں گے، اور ان کی خواہش سے بھی بڑھ کر یہ خود معیز کی خواہش ہے۔ ممی نے بے حد خوشی کے ساتھ تجمل ماموں کے دیے معیز کے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ فارہ اس بات پر حیران بھی ہوئی تھی اور خوش بھی۔ وہ معیز کے لیے کزن اور دوست سے بھی بڑھ کر کچھ خاص مقام حاصل کر گئی تھی، تو اس کے کہے بنا ہی وہ سمجھتی تھی، مگر یہی بات تجمل ماموں کے ذریعے باضابطہ ممی تک پہنچ جانا اور اس کا قبول بھی کر لیا جانا، وہ خوش ہونا چاہتی تھی، کیونکہ معیز میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو کوئی بھی لڑکی اپنے شریک سفر میں چاہ سکتی ہے۔ مگر وہ کیسے خوش ہوتی؟ پرواز کی خواہش سے پہلے ہی اس کے پر کاٹ دیے گئے تھے، خوشی کا احساس پانے سے پہلے ہی اس سے خوشیاں چھین لی گئی تھیں۔ اگر ولی صہیب خان کا خوف کسی آسیب کی طرح اس کے وجود پر مسلط نہ ہوتا تو وہ بے خوف و خطر معیز کے خواب دیکھتی، خوشیوں کے خواب دیکھتی، مگر اب تو خواب دیکھنے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ کیا ولی صہیب خان کبھی اس کا پیچھا چھوڑے گا؟ کیا کبھی وہ اس جبر کے رشتے سے نجات حاصل کر پائے گی؟ وہ سوچتی اور بہت روتی۔ گھر کا سربراہ نہ رہے تو گھر کا شیرازہ کس طرح بکھرتا ہے۔ وہ اپنے گھر کو دیکھتی تو بہت اداس ہوتی، بہت کڑتی۔ ڈیڈی کے بعد بتدریج تبدیل ہونے والا ان کا گھر کا ماحول اس کے میڈیکل کے آخری سالوں کے آتے آتے مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ ممی نے زہرا مامی کے ساتھ ایک NGO جوائن کر لی تھی، وہ سوشل ورک میں مصروف رہنے لگی تھی، گھر کو مکمل طور پر نوکروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ ڈیڈی کی زندگی میں جس گھر میں صرف ایک کام والی تھی، اب وہاں پہ کام والیوں کی فوج لگی پڑی تھی۔ آغا جان کے جس پیسے کو ابتدا میں وہ ہاتھ لگانا بھی حرام سمجھتی تھی اور وہ صرف فارہ کی تعلیم یا پھر انتہائی ناگزیر گھریلو اخراجات کے لیے استعمال ہوتے تھے، انہوں نے اسے بے دریغ خرچ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر دوسرے دن اس سے چیک کٹواتی، کبھی 25,000، کبھی 50,000، کبھی 70,000، کبھی 80 اور کبھی لاکھ۔ کبھی گھر کا سارا فرنیچر بدل دیا جاتا، کبھی تمام قالین، کبھی سارے پردے، کبھی کوئی پارٹی رکھ لی جاتی تو کبھی 5 اسٹار ہوٹل میں دوستوں کو مدعو کر کے ایک پارٹی ارینج کر لیتی، کبھی کسی رشتہ دار یا دوست کو کچھ قیمتی چیزیں گفٹ میں دینی ہوتی، کہیں ڈونیشن دینا ہوتا۔ انہوں نے کہاں خرچ کرنا ہے یہ فارہ کو بتانے کی وہ پابند بھی نہ تھیں۔ سادہ گھریلو سی عورت سے بدل کر وہ امیر طبقے کی بلکہ نودولتی طبقے کی نمائندہ، بے حساب پیسے کی نمائش کرنے والی عورت بن گئی تھی۔ یوں لگتا جیسے وہ پانی کی طرح اس پیسے کو لٹا کر اسے تباہ و برباد نہیں کر رہی، مگر بلکہ آغا جان کو تباہ و برباد کر ڈالنا چاہتی ہیں۔ روز روز کے ان کے بڑے بھاری بھرکم چیک کاٹنے پر وہ ایک بار ممی سے تھوڑا سا اختلافی انداز میں گفتگو اختیار کر گئی تو انہوں نے واویلا مچا دیا۔ وہ چیخیں، چلائیں، روئیں کہ اسے اپنے اعتراض پر شرمندہ اور نادم ہونا پڑا۔ میرا شوہر نہیں رہا، محتاج ہو گئی ہوں اپنی اولاد کی۔ بختیار خان نے مجھے ایسا لاچار بنا دیا کہ آج مجھے اپنی ہی بیٹی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، اور یہ پوتی کی مرضی ہے کہ وہ ماں کو پیسہ دے یا نہ دے۔
رو رو کے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگتے ہو۔ وہ اسی وقت اپنا ATM کارڈ نکال کر لے آئی اور اسے پن کوڈ سمیت ممی کے حوالے کر دیا۔ تجمل ماموں، زہرا مامی، معیز کوئی کتنا بھی کہتا رہے یہ پیسہ تمہارا ہے، تم بالکل جائز حق ہے یہ تمہارا، یہ کوئی احسان یا بھیک نہیں۔ پھر بھی وہ اپنی تعلیمی ضروریات کے لیے اس پیسے کو استعمال کرنے کے علاوہ کسی انتہائی شدید ناگزیر ضرورت ہی کے تحت اپنے اکاؤنٹ سے خوب سوچ سمجھ کر وہ بس ضرورت ہی کے مطابق رقم نکلوایا کرتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ممی ہر مہینہ اکاؤنٹ تقریباً خالی کر دیا کرتی تھی۔ ممی پر افسوس، ترس اور ہمدردی کے بعد اب اسے ان پر غصہ آنے لگا تھا، جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ اس کے فائنل ایئر کے دوران معیز نے اسے باقاعدہ پروپوز کیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اب وہ میچور ہو چکی ہے، اس کی تعلیم بھی مکمل ہونے والی ہے، لہٰذا اب یہاں سے کسی اچھے وکیل سے مشورہ کیے جانے کے بعد جلدی وہاں پر طلاق کا مطالبہ کر دیا جائے۔ معیز کا پروپوزل خوشی کی بات تھی، مگر اس کی طلاق گزشتہ 4 سالوں میں اس کے نکاح یا رخصتی کے متعلق کچھ نہ کہنے والے آغا جان اب اس کے فائنل ایئر کے دوران اکثر باتوں باتوں میں ایسی کوئی بات ضرور کہہ جاتے جو اس کی رخصتی اور شادی کے متعلق ہوتی۔ فارا یہ شادی کرنا بھی چاہتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کی زحمت گوارا کیے بغیر وہ اس کی اور ولی کی شادی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ زبردستی کا نکاح، زبردستی کی شادی، واقعی آغا جان کی محبت عجیب محبت تھی۔ ان کے من چاہے اور زبردستی مسلط کردہ فیصلوں کو قبول کیے جاؤ اور بدلے میں ان کی محبت پائے جاؤ۔ شادی دل کی خوشی کا نام ہے یا زبردستی مسلط کردہ کسی ناپسندیدہ رشتے کو نبھانے کا؟ وہ آنے والی قیامت جو اب بہت نزدیک آ چکی تھی سوچ سوچ کر خوفزدہ ہوتی، خود کو دباؤ میں محسوس کرتی، ہر وقت ٹینشن میں رہتی۔ اس صورتحال کا منفی اثر اس کی پڑھائی پر یہ پڑا کہ بے انتہا محنت کے باوجود فائنل میں اس کا ویسا رزلٹ نہ آیا جس کی وہ امید کر رہی تھی اور جس کی وجہ سے اس نے دن رات محنت کی تھی۔ اس کا اکیڈمک کیریئر، اس کا پروفیشنل کیریئر سب اس شخص کی وجہ سے تباہ و برباد ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اسے اس شخص ولی صہیب خان سے کچھ اور بھی شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ اس کے رزلٹ کا پوچھنے آغا جان کا فون آیا اور یہاں ممی نے تجمل ماموں اور معیز کے مشورے سے ایک بہت اچھے وکیل سے رابطہ کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ اس کے پاس ہو جانے کا سن کر اس کے لیے بے تحاشا قیمتی تحائف لے کر گھر آئے تو ممی نے اس روز ان سے اعلانیہ فارا کی طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ 5 سالوں بعد اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی دولت کی چمک دمک دکھا کر وہ محبتیں جتا کر فارا کے فیصلے کو تبدیل کروا لینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آج میں ان کی تمام خوش فہمیاں دور کر دوں۔ فارا اور اس کی ماں کا 5 سال بعد بھی وہی فیصلہ ہے جو 5 سال پہلے تھا۔ ممی کے اگر الفاظ نہیں تو لہجہ یہی سب کچھ کہہ رہا تھا، اور پھر اس روز سے ممی اور آغا جان کے بیچ چھڑی غیر اعلانیہ سرد جنگ باقاعدہ اور باضابطہ اعلانیہ جنگ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ممی نے جارحانہ پالیسیوں کے جواب میں آغا جان کا انداز دفاعی حکمت عملی رکھنے والا تھا۔ اچھا، رخصتی کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، فارا کا ہاؤس جاب ہو جائے، اگر وہ پوسٹ گریجویشن میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ بھی کر لے۔ رخصتی چند سالوں بعد، جیسی میٹھی میٹھی صلح صفائی والی باتیں۔ طلاق کے مطالبے کے ساتھ ہی ممی نے اس سے جائیداد میں فارا کے حصے کا بھی مطالبہ کر دیا تھا۔ طلاق کی بات درست تھی، مگر جائیداد، اسے اس شخص ولی صہیب خان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا تھا، یہ طے تھا، مگر اسے کسی جائیداد میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جائیداد کے اس مطالبے پر اس کا ممی سے اختلاف ہوا تھا۔ کہہ دو میں غلط ہوں، تمہارے آغا جان صحیح ہیں، جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ اپنے دادا کے پاس، کروا لو ان کے پوتے سے رخصتی۔ چھین لی اس ظالم انسان نے مجھ سے میری بیٹی، کروا دیا اسے ماں سے باغی۔ وہ ان کے ان عجیب و غریب الزامات اور ناراضگیوں سے قائف ہو کر مجبوراً چپ تو ہو گئی تھی، مگر یہ بات اس کے دل کو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اپنی زندگی اور گھر کی الجھنوں کا انتہائی منفی اثر اس کے ہاؤس جاب میں خراب ترین کارکردگی کی صورت میں سامنے آ رہا تھا۔ وہ روز کسی نہ کسی سینئر ڈاکٹر سے خود کو نااہل، غیر ذمہ دار اور غیر پیشہ ورانہ رویے کا حامل سن کر آتی۔ اس کے اندر ان دونوں کے لیے شدید ناراضگی اور قوقی پیدا ہونے لگی تھی۔ ان کے طلاق کے مطالبے کو وہاں سنجیدگی سے نہ لیا جاتا دیکھ کر آخرکار مجبوراً ان لوگوں کو خلا کی طرف جانا پڑا۔ اسے اس کا رخصتی سے قبل کا آدھا حق مہر جو کہ طلاق کی صورت میں مذہبی لحاظ سے اسے لازمی ملنا تھا، اس سے دستبرداری کے بعد مجبوراً خلا کا مطالبہ کرتے۔ ممی اب جائیداد میں فارا کے حصے کے مطالبے سے تو 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ اس کے وکیل کی طرف سے خلا کا قانونی مطالبہ ان تک پہنچنے کی دیر تھی۔ آغا جان ولی کے ساتھ اگلے ہی روز ان کے گھر میں موجود تھے۔ آغا جان کی وہی صلح صفائی والی میٹھی میٹھی باتیں اور ولی کا غصہ اور اشتعال۔ فارا کو بلائیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ ممی جو آغا جان کو کافی ٹھیک ٹھاک سنا رہی تھی، ولی نے ان کی بات کاٹ کر بہت گستاخی سے کہا تھا، فارا کے بڑے
یہاں موجود ہیں، تمہیں کچھ کہنا ہے تو ان سے کہو، ممی کے بجائے معیز نے اسے جواب دیا تھا۔ وہ معیز کی بات کے جواب میں حقارت سے اسے بولا، اپنے پرسنل معاملات میں کسی تھرڈ پرسن کی شرکت بالکل پسند نہیں کرتا۔ تمہارے والد بزرگوار میں فارا کے ماموں ہونے کے ناطے یہاں برداشت کر سکتا ہوں، مگر یہاں تمہاری موجودگی کا تو سرے سے کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ویسے میں یہاں کسی بڑے سے نہیں اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں۔ آپ لوگ اسے یہاں بلائیں گے یا میں اندر جا کر خود اس سے مل لوں؟ ولی کی اس بدتمیزی پر ممی اسے ڈرائنگ روم میں بلا لے آئی تھیں۔ وہ خود آ کر اپنا جواب ان دونوں دادا پوتے کو دے تاکہ انہیں تسلی ہو سکے، اور پھر وہی آ کر اس نے آغا جان سے پہلی بار بالکل صاف اور واضح الفاظ میں اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے طلاق چاہیے، میں ولی سہیب خان کے ساتھ کسی بھی قیمت پر نہیں رہنا چاہتی۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی وہ وہاں سے واپس آ گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اب میں نے اپنے دل کی بات آغا جان تک پہنچا دی ہے تو میری بے چینی کچھ کم ہو جائے گی، مگر یہ اس کا صرف سوچ ہی تھی۔ اس کی بے چینی مزید بڑھ گئی تھی، اس کی راتوں کی نیند غائب ہو گئی تھی، اس کا رہا سہا چین، سکون، آرام سب کچھ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی پہلے اگر بدتر تھی تو اب بدترین ہو گئی تھی۔ ان کے گھر سے جا کر تیسرے دن آغا جان نے فون کیا تھا، میری صحت ٹھیک نہیں، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، فارا سے میری بات کروا دو۔ وہ ممی سے بولے تھے، وہ وہاں موجود تھی۔ ممی اگر ان سے ان کی بات کروانا چاہتی تھی تو وہ خود بھی ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ ان سے کیا بات کرے گی اور کیا کہے گی؟ یہاں سے طلاق کا مطالبہ جانے کے بعد آغا جان نے اس کے موبائل پر 3-4 بار کال کی تھی جو اس نے نمبر دیکھ کر ریسیو نہ کی تھی۔ وہ ولی سے شادی کے لیے راضی نہیں، یہ جاننے کے باوجود وہ اس شادی کے لیے راضی کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے محبت کا اظہار کریں گے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ان کے پاس ہمیشہ کے لیے آ کر رہ جائے، یہ ان کی شدید خواہش تھی۔ جیسی باتیں کہیں گے اور وہ جواب میں کیا کہے گی؟ اپنے زبردستی کے نکاح اور ڈیڈی کی اتنی تکلیف دہ انداز میں موت کے لیے وہ آغا جان کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ اس کے دادا تھے، اس کے ڈیڈی کے والد۔ وہ ان سے کوئی گستاخی یا بدتمیزی تو ہرگز نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بہتر یہی تھا کہ ان کی کالز نہ اٹینڈ کی جائیں۔ اس کی بے قلی اور بے قراری میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ ممی کی ریسیو کی اس آخری کال کے بعد ان کے گھر کوئی کال نہ آئی تھی۔ ممی نے نہ کبھی اس کی سنی تھی اور نہ سننے پر آمادہ تھیں۔ ہاں، اس نے معیز سے یہ ضرور کہا تھا کہ وہ ممی کو سمجھائے، انہیں بتائے کہ فارا کو جائیداد میں اپنا حصہ نہیں، صرف طلاق چاہیے۔ وہ اس جھگڑے کو مزید الجھا کیوں رہی ہیں؟ معیز نے بجائے ان کے اسے سمجھانا شروع کیا تھا۔ وہ آخر ولی سہیب خان نام کے اس گھمنڈی انسان کے آگے کیوں جھک رہی ہے؟ کیوں اپنے ہر حق سے دستبردار ہو رہی ہے؟ پہلے ہی وہ خلا کا مطالبہ کر کے اپنے حق مہر سے دستبردار ہو چکی ہے۔ اب اس لالچی اور دولت پرست انسان کو جو اسے طلاق دیتا ہی صرف اس لیے نہیں کہ اسے جائیداد میں بٹوارا گوارا نہیں، کیوں جائیداد سے دستبرداری کا اعلان کر کے جیت کی ایک اور خوشی فراہم کر رہی ہے؟ طلاق اور خلے کا مطالبے کے باوجود وہاں سے پابندی سے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوائے جا رہے تھے، غالباً اس پر اپنی اچھائی، بڑائی اور اعلیٰ ظرفی ثابت کرنے کے لیے، اور ممی اے ٹی ایم کے ذریعے اس میں سے بے دریغ پیسہ نکلوا کر آدھے ہی مہینے میں اکاؤنٹ میں محض چند ہزار روپوں کا بیلنس چھوڑ دیتی تھی۔ اسے ممی پر شدید افسوس ہوتا، اس کی ماں کی غیرت اور خودداری کہاں جا سوئی ہے، جس سے اتنی شدید نفرت ہے، جن سے ہر رشتہ توڑنے کے لیے عزم رکھا ہے۔ ان کا پیسہ استعمال کرتے کیا ان کی انا اور غیرت نہیں جاگتی؟ پھر اس روز جب اس کا اکاؤنٹ میں جمع کرائے گئے تازہ ترین پیسوں میں سے ممی نے ہمیشہ کی طرح دھڑا دھڑ پیسے نکلوا کر یہاں وہاں خرچ کرنا شروع کیے، تب اس کا ممی پر افسوس خود پر سخت غصے میں تبدیل ہو گیا۔ ممی نے روتے اور تانے دیتے جو بھی کہا، اسے اے ٹی ایم کارڈ ان کے حوالے کرنے کی کیا ضرورت تھی، ایک بار دے کر اب واپس مانگتے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اس روز اپنا بیلنس پتہ چلنے پر اپنا اے ٹی ایم کارڈ ممی کے سپرد کرنے والی جذباتی حرکت پر بے انتہا پچھتائی۔ وہ اس کا اور ولی کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا، اور ہر مہینے پیسے ڈلواتے وقت جب بیلنس دیکھتا ہوگا تو اس کے متعلق کیا سوچتا ہوگا؟ اسے ولی کے سامنے اپنی کسی امپریشن بننے یا بگڑنے کی پرواہ نہیں تھی، وہ اسے جو مرضی سمجھتا ہو، مگر پھر بھی اس کی انا یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کا دشمن اسے بے غیرت اور خودداری سے عاری سمجھے۔ خرچ وہ پیسہ ممی کرتی، مگر اس میں شامل تو وہ بھی سمجھی جاتی ہوگی۔ اس روز اس نے اپنی اے ٹی ایم سروس بلاک کروا دی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ممی کو کوشش کر کے تحمل اور بردباری سے ایسا کرنے کی وجوہات سے ضرور آگاہ کرے گی، مگر ایسا کچھ بھی ہونے کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ ممی نے شاید اس روز پیسے نکلوانے کی کوشش کی تھی اور ناکامی کی صورت میں یہ جان گئی تھی کہ اس نے اپنا اے ٹی ایم سروس بلاک کروا دی ہے۔ تبھی وہ اسپتال سے گھر پہنچی تو ممی شدید غصے کے عالم میں اس کی منتظر تھیں۔ وہ معاملے کو سنبھالنے، ممی کا غصہ ٹھنڈا کرنے اور حس سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ زہرا مامی کی آمد نے ہر کوشش پر پانی پھیر دیا۔
بیچ کا وہ گیٹ کافی عرصے کے لیے ان کے لیے عذاب بنا ہوا تھا۔ زہرا ممانی یا ان کا کوئی بھی کزن وقت بے وقت جب موڈ ہوتا ان کے گھر آ بیٹھتا۔ ایک تو ان کے گھر میں کوئی پرائیویسی نہیں تھی، دوسرے زہرا مامی کے موقع بے موقع آمد ان کے گھریلو معاملات میں غیر ضروری اور بیجا مداخلت اسے بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اپنے گھر کے ذاتی معاملات میں اسے ان سے ضرورت سے زیادہ مداخلت بہت کھلتی تھی۔ فارا ماں سے ایسے بات نہیں کرتے، ماں وہ ہے تمہاری یا تم اس کی، اب تم اسے بتاؤ گی کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں، جیسی باتیں کر کے جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کیا کرتی زہرا ممانی۔ ممی تو پہلے ہی سے غصے میں بے قابو تھی، ان کی ہمدردانہ جملوں کے بعد تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مزید قصور اس سے یہ سرزد ہو گیا کہ وہ ممی کی جائیداد کے مطالبے سے متعلق ناپسندیدگی بلکہ اپنی مخالفت ظاہر کر بیٹھی، اور یہ اس کی کھلی نافرمانی اور بغاوت تھی۔ ان کی ہر غلط بات پر سر جھکانا فرمانبرداری اور غلطی پر کچھ بولنے کی جسارت بغاوت تھی۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے وہی سلوک کیا جو باغیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ 2-2.5 سال قبل انہوں نے نورین خالہ کے کہنے پر کہ بڑی عمر کے افراد کو کینیڈا کی امیگریشن بہت آسانی سے مل جاتی ہے، لہٰذا وہ بھی امیگریشن کے لیے اپلائی کر دیں، اپنی درخواست داخل کی تھی۔ وہ سب ایک کھیل جیسا تھا۔ ممی نے محض تقریباً تفریحاً امیگریشن کے لیے اپلائی کیا تھا، مگر خوش قسمتی سے انہیں 1.5-2 سال کے اندر ہی کامیابی نصیب ہوئی اور وہاں کی امیگریشن مل گئی۔ وہ 5 ماہ قبل ممی کو کینیڈا ایمبیسی میں ہونے والا انٹرویو اور اس کی کامیابی، ان کا میڈیکل، ان کی کینیڈا کی امیگریشن سب کچھ بھول چکی تھی۔ اس کے خیال سے وہ سب ممی کی ایک تفریح تھی، بس یوں ہی موڈ بننے پر شاید بہن سے ملنے اور کینیڈا گھومنے پھرنے وہاں چلی جاتی، مگر وہ اپنی کینیڈا کی اس تفریحی امیگریشن کو بیٹی کی سزا کے لیے استعمال کریں گی، ایسا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ 5 ماہ سے اپنی اس امیگریشن کا کوئی ذکر بھی نہ کرنے والی ممی نے اپنی گستاخ اور باغی بیٹی کو سزا دینے کے لیے فوراً کینیڈا جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ ٹورنٹو اپنی بہن کے پاس جا رہی تھیں۔ انہیں فارا سے ہمیشہ یہ خطرہ لاحق رہا کرتا تھا کہ وہ انہیں چھوڑ کر اپنے دادا کے پاس چلی جائے گی، مگر اس کے دل میں تو کبھی کوئی معمولی سا شک بھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ اس کی ماں اسے بالکل اکیلا چھوڑ کر اس سے ناراض ہو کر بھی کہیں جا سکتی ہے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔